جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عوامل النحو میں ہم نے عربی عبارت پچھلی دفعہ جو ہے وہ با کے حرف جار کے پہلے استعمال یعنی الصاق کا جو استعمال ہے اس کو سمجھا تھا۔ آئیے اب آج آگے گفتگو کو بڑھاتے ہیں۔ تو اب آگے ہے ولل استعانتی۔ ولل استعانتی، یہ لل استعانت اصل میں اس سے پہلے جو ہے وہ ہمارا مبتدا وہی البا جو شروع میں چل رہا ہے وہ محذوف ہے، یعنی آپ اس کو یوں لیجئے کہ ہم کہیں گے کہ الباء ثابتۃن، اور اب آ رہا ہے لل استعانتی۔ ٹھیک ہے، تو یہ الباء تو شروع میں موجود ہے اور ثابتۃن جو ہے وہ اس کی خبر کے طور پر، اور یہ جو با یہ ہمارا مبتدا اور ثابتۃن خبر، اور لل استعانتی یہ ہو جائے گا متعلق خبر، یعنی ثابتۃن کے متعلق یہ خبر ہے کیونکہ لی حرف جار ہے اور استعانت جو ہے وہ مجرور ہے، اور یہ جار مجرور مل کر متعلق خبر ہے۔ تو آگے یہ جتنے بھی آ رہے ہیں نا آپ دیکھیں، جیسے لل استعانتی، ولل تعلیلی، ولل مصاحبتی، ولل تعدیتی، یہ سب کے ساتھ جو ہے یہ اسی ترتیب سے چلے گا، یعنی والباء یعنی الباء ثابتۃن للالصاقی وللاستعانتی وللتعلیل، تو اس ترتیب سے یہ چیزیں جو وہ چلیں گی۔ تو اس کو ہم ایک دو دفعہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہمیں ضرورت اس کو سمجھنے کی رہے گی نہیں، وہ انشاءاللہ خود ہی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ یہ الباء شروع میں ہے نا، دیکھیں یہ دیکھیں شروع میں کیا ہے، یہ دیکھیں یہاں پر ہے، ہاں یہ دیکھیں یہ والا اسکرین پہ دیکھیں، یہ سبعۃ عشر حرفن، یہ 17 حروف ہیں، ان میں سب سے پہلے الباء۔ تو البا کے بارے میں اب ساری گفتگو چل رہی ہے۔ پہلی بات یہ آ گئی تھی کہ الباء ثابتۃن للالصاق، تو پہلا اس کا استعمال تھا الصاق کا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں دوسرا استعمال، اور وہ کیا ہے؟ للاستعانتی، مدد حاصل کرنے کے لیے۔ تو اب اس کے حوالے سے مثال کیا آ رہی ہے؟ نحو۔ اچھا نحو جو ہے یہ اس سے پیچھے بھی پچھلے دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس میں کیا ہوتا ہے، ہمارا جو مبتدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مثالہ۔ مثالہ مبتدا ہے، اور نحو جو ہے وہ بطور مضاف استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو میں یہاں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس کو۔ تو یہ اس کے بعد ہے مثالہ محذوف، اور یہ آگے بھی اسی ترتیب سے یہ چیزیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ تو مثالہ یہ ہمارا بن جائے گا مبتدا۔ پھر ہمارے پاس ہے نحو۔ اچھا یہ نحو کا جو لفظ ہے یہ مضاف بن کر آتا ہے، مضاف بن کر آتا ہے، اور آگے اس کی جو مثال دی ہوئی وہ کیا ہے؟ کتبت بالقلم۔ اچھا اب اس میں ذرا کتبت بالقلم کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، پھر نحو سے اس کا لنک کیا بن رہا ہے وہ بتاتا ہوں۔ تو کتبت کیا ہے جی؟ نہیں فعل ہے نا، فعل کون سا صیغہ ہے؟ واحد متکلم، تو اس کا مطلب ہوا کہ اس کے اندر فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، فعل اور فاعل دونوں چیزیں آ گئیں۔ بی ہے ہمارا حرف جار، یہی جس کو ابھی ہم ڈسکس بھی کر رہے ہیں، اور القلم اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ مجرور۔ تو یہ جو جار مجرور ہے یہ بن جائے گا متعلقہ فعل، یعنی کتبتو فعل کا متعلقہ فعل۔ اب کیا ہوگا؟ فعل با فاعل اپنے متعلقہ فعل کے ساتھ مل کر اس نحو مضاف کا کیا بن جائے گا؟ مضاف الیہ۔ تو جو مضاف الیہ ہے نا وہ پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس صورت میں ہم اس پورے جملے کو وہ بطور مفرد سمجھتے ہیں، اس پورے جملے کو ہم بطور مفرد کاؤنٹ کرتے ہیں، اور یہ چیز اس طرح سے ہم کر لیتے ہیں۔ تو یہ جو نحو مضاف
کتبت بالقلم یہ ہو گیا اس کا مضاف الیہ، اور اب یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر یہ جو مثالہ مبتدا ہم نے محذوف مانا تھا یہ پوری ہو جائے گی اس کی خبر. تو کتبت بالقلم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میں نے لکھا قلم کے ساتھ یا قلم کے ذریعے. ٹھیک ہے، تو یہ جو با ہے یہ مدد، یعنی میں نے کس کی مدد سے لکھا؟ قلم کی مدد سے. نحوو کے بعد یعنی اس کی مثال، نحوو کے بعد وہ اس لیے لکھا ہوا ہے تاکہ یہ پتہ لگ جائے کہ اس کی اب مثال ذکر ہو رہی ہے. یہ جو یوز ہے استعانت والا اس کی یہ مثال ہے، الصاق والا اس کی یہ مثال ہے، تعلیل والا اس کی یہ مثال ہے. تو نحوو کے معنی ہوتے ہیں جیسا کہ، نحوو جیسا کہ. کس کی؟ نہیں، الباؤ کی خبر تو تھی ثابتتن للاستعانتی، اس کے متعلقہ خبر. اس کا مبتدا مثالہ جو محذوف ہے، محذوف ہے یہ مثالہ، یعنی استعانت کے لیے جو با استعمال ہوتا ہے اس کی مثال ہے. کیا ہے وہ مثال؟ جیسا کہ کتبت بالقلمی، میں نے لکھا قلم کے ذریعے، میں نے لکھا قلم کے ساتھ. اچھا یہ ترکیب ایک آدھ دفعہ سمجھ میں آ جائے گی نا تو آگے سب کی ترکیب اسی طرح ہے، اس لیے ہمیں اس میں پھر زیادہ وقت انشاءاللہ لگانا نہیں پڑے گا. اصل میں یہ آئیڈینٹیفائی کرنا اس لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ جملے کا اسٹرکچر اس کے بغیر مکمل نہیں ہو رہا ہوتا نا. اسٹرکچر کے بارے میں اندازہ ہمیں ہونا چاہیے. اب جیسے نحوو جو ہے وہ مضاف ہے نا، ٹھیک ہے، اور کتبت بالقلم اب اس کو اس کا مضاف الیہ بننا چاہیے، تو یہاں تو ہمیں کسی معذوف کی ضرورت نہیں پڑ رہی. لیکن یہ چیز بن کیا رہی ہے؟ یعنی جیسا کہ میں نے لکھا قلم سے، تو جیسا کہ میں نے لکھا قلم سے، تو اس کے پیچھے والے جملے سے ربط بنانے کے لیے کچھ نہ کچھ چیزوں کو معذوف ہمیں ماننا پڑتا ہے. یہ تھوڑا سے تجربے سے چیزیں آ جاتے ہیں. نہیں لسٹ کوئی نہیں ہے، یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اس جملے کے اسٹرکچر پہ. جیسے ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ یہ با سے بات شروع ہو رہی ہے، تو با سے تو بات شروع نہیں ہوتی، کچھ پیچھے ہونا چاہیے. تو ہم نے کہا بھائی اشرعو یا ابدعو کچھ نہ کچھ وہ معذوف مانیں گے، تو پھر جملے کا اسٹرکچر ہمارا پورا ہوگا. تو جملے کے اسٹرکچر کو مکمل کرنے کے لیے ہمیں یہ معذوفات کی ضرورت ہوتی ہے. جی وہ کیا محذوف ہے وہ آپ، لیکن اس کا میننگ بننا چاہیے، یعنی ایسا نہیں کہ میں کچھ بھی معذوف مانوں. ہاں اپنی ووکیبلری یوز کریں لیکن اس کا کوئی سینس بنتا ہو اس جملے کے ساتھ تو بالکل کر سکتے، کوئی اس میں حرج نہیں. اچھا ذرا اس کا ترجمہ لکھ لیں تو پورے کا کیا ہو جائے گا کہ یعنی کیا ہے ولیل استعانتی، یعنی یہ اصل میں واو کو آپ یہاں پر لیں گے. ہاں یہ واو یہاں پر آپ سمجھے عطف کا یہ واو ہے، اور یہ جو ہے وہ الباؤ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، ثابتۃ کو ہم نے معذوف مانا ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ اور با ثابت ہے استعانت کے لیے. استعانت کے لیے ہاں اس کی مثال ہے جیسا کہ میں نے لکھا قلم کے ذریعے یا قلم کی مدد سے، میں نے لکھا قلم کے، تو وہ مدد حاصل کرنے کا مفہوم. جیسے کہ قرآن مجید باقاعدہ کہتا ہے کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، تو وہاں تو باقاعدہ استعانت کا لفظ ہے، تو وہاں تو با ہے ہی استعانت، یعنی مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعے. تو وہ ذریعے والے معنی جو ہے وہ با کے آ رہے ہیں اس مثال کے حوالے سے. یہ وہ حرف جار ہے نا بی، یہ اس بی کے بارے میں گفتگو بھی چل. با کا حرف یعنی با سے مراد وہ بادر بی ہے. ہاں وہ بادر بی کا جو حرف ہے نا وہ کن کن کاموں کے لیے استعمال ہو رہا ہے وہ ہم سمجھ رہے ہیں. ایک ہم نے سمجھا الصاق کے لیے یعنی ملانے کے لیے، ایک چیز کو دوسرے سے ملانے کے لیے. دوسرا کیا آ گیا؟ استعانت، مدد حاصل کرنے کے لیے. اب ہم دیکھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں.
ہاں اب یہاں آتے جی، ولد تعلیلی تیسرا استعمال اب ہمارے سامنے آ رہا ہے، لت تعلیلی، یہاں بھی ولد تعلیل سے مراد کیا ہے کہ والباء ثابتۃ لت تعلیلی، وہی پچھلے والی جو ترکیب ہے اس کو آپ دوبارہ یہاں پہ کاپی کر لیں. اس لیے دیکھیں نیچے کیا لکھا ہوا ہے، خبرو مبتدا البا، یعنی یہ ایک طرح کی خبر بن رہی ہے جو مبتدا با ہے اس کے لیے، یا ہم اس کو وہ بھی لے سکتے ہیں، یعنی متعلقہ خبر ثابتتن کو خبر مان کر، جیسے ہم نے پیچھے اس میں کیا. اچھا جی، تعلیل کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ وجہ، وجہ، تو لت تعلیل یعنی وجہ، اور اس تعلیل کو جو ہے وہ سببیہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اس کو با سببیہ بھی کہتے ہیں، با تعلیلیہ یا با سببیہ. جی، والباء ثابتۃ للتعلیل، تو اس کو با تعلیلیہ بھی کہتے ہیں اور اس کو با سببیہ بھی کہتے ہیں. اب یہاں پھر نحو آ رہا ہے، یعنی اس سے پیچھے پھر وہی مثال معذوف ہوگا اور نحو پھر وہی مضاف بنے گا، اور اگلا اب جو پوری جو حصہ ہے یہ پورا حصہ اس کے لیے مضاف الیہ کے حکم میں آ جائے گا. اور وہ کیا جملہ اب ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے کہ انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ. اب یہ جو یہ قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجلہ، سورہ بقرہ میں، بالکل. تو اب اس میں اگر اس کی ترکیب ہم کریں تو کیا ہوگا، انا یہ ہمارا حرف مشبہ بالفعل، اور اس کا اسم یہ ہمارے پاس انا کا اسم آ گیا کم. اچھا پھر دیکھیں ظلمتم، ظلمتم یہ کون سا صیغہ ہے جی؟ ہاں، ماضی کا جمع مذکر حاضر، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر فعل بھی ہے اور فاعل بھی ہے، تم جو ہے اس کا فاعل ہے. پھر انفسکم میں انفسا کا جو لفظ ہے یہ مضاف ہے اور کم اس کا مضاف الیہ، اور یہ مضاف الیہ مل کر ظلمتم کا کیا بن گیا، مفعول. اب اصل چیز جو ہمارے کام کی ہے وہ یہ جو با سببیہ ہے وہ آ رہا ہے بی، یہ ہے حرف جار، اور اس بی کی وجہ سے یہ اصل لفظ اتخاذ کیا ہے، اتخاذ، یہ مصدر ہے باب افتعال کا. یہ کیسے بنا میں بتاتا ہوں. فی الحال یہ ہمارا ہے مضاف اور کم ہے اس کا مضاف الیہ، اتخاذ مضاف کم مضاف الیہ، اور الاجلہ جو ہے یہ جو اتخاذ ہے چونکہ یہ مصدر ہے، اور مصدر جو ہوتا ہے وہ بطور فعل بھی کام کر سکتا ہے، یعنی اس کا فاعل یا اس کا مفعول بھی آ سکتا ہے. تو یہ جو الاجلہ منصوب ہوا ہے یہ ہوا ہے اس لیے کہ یہ ہے مفعول. کس کا مفعول ہے؟ اتخاذ کا، اتخاذ کا یہ مفعول بن رہا ہے. ہاں، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو گیا، اور مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ مجرور ہو گیا بی کی وجہ سے، اور الاجلہ جو ہے وہ اتخاذ کا مفعول بن گیا. اور باتخاذکم العجلہ یہ جو پورا حصہ ہے یہ بن رہا ہے متعلقہ فعل، اور یہ متعلقہ فعل اپنے پیچھے والے فعل فاعل مفعول اور اس سب کے ساتھ مل کر کیا بن جائے گا، اس انا کی خبر. انا کا اسم ہو گیا کم، اور انا کی خبر ہے یہ پورا کا پورا جملہ. اور مزید نیچے آ جائیے تو یہ جو پورا جملہ خبریہ سوری یہ جو بنا ہے جملہ، یہ پورا کا پورا جملہ جو ہے وہ نحو مضاف کے لیے مضاف الیہ بن جائے گا. اچھا یہاں پر ایک چیز جو اتخاذ کا لفظ ہے اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کرتے ہیں، پھر واپس اس سلائیڈ پر لے کر آتا ہوں آپ کو. یہ جو اتخاذ ہے اس کا اصل مادہ ہے حمزہ خا اور ذال. خاص بات یہ ہے کہ جب یہ مادہ باب افتعال میں جاتا ہے
صرف یہ والا مادہ، باقی کوئی اور حمزہ کا مادہ تبدیل نہیں ہوتا. یہ والا جو مادہ ہے ہوتا کیا ہے کہ باب افتعال کی جو تا ہے اس میں یہ حمزہ تبدیل ہو جاتا ہے. یعنی باب افتعال کا پہلا صیغہ ہے ماضی کا، وہ ہے افتعالا، تو حمزہ خا دال میں اس کو بننا چاہیے اتخذا. کیا بنتا ہے؟ اتخذا. لیکن اس حمزہ کو ہم اس تا میں بدلتے ہیں اور پھر ہم دونوں تا کا کر دیتے ہیں ادغام، تو یہ بن جاتا ہے اتخذا. یہ ہو گیا اس کا ماضی کا پہلا صیغہ. ابھی ہم نے ماضی کا پہلا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، ہم نے کیا استعمال کیا؟ ہم نے مصدر استعمال کیا. تو افتعال کا مصدر کیا ہوگا؟ افتعال ہی کے وزن پر، تو وزن ہے افتعال. افتعال کے وزن پہ اگر ہم یہ ڈالیں تو بنے گا اتخاذن. افتعال اتخاذن. یہاں بھی حمزہ کو تا میں بدلیں اور دونوں تا کو مرچ کر دیں تو کیا بن جائے گا لفظ؟ یہ بن جائے گا، یہ ایک قاعدہ ہے نا باب افتعال کا، خاص قاعدہ ہے اس مادے کے ساتھ، باقی کوئی اور چیز چینج نہیں ہوتی. حمزہ خا زال یہ جو مادہ ہے خاص، یہ باب افتعال میں جا کر اس کی حمزہ کو تا میں بدلتا. باب افتعال میں اور بھی بہت سے مادوں کی جو فا کلمہ ہے نا وہ بدلتا ہے، لیکن حمزہ والا کوئی نہیں بدلتا سوائے اس حمزہ خا زال والے مادے کے، باقی کوئی اور تبدیل نہیں ہوتا. دیکھیں دو حمزہ پہ تو ہم نے کچھ اور قاعدے ماموز کے پڑھ رکھے ہیں، وہ استعمال ہوتے ہیں. یہ خاص معاملہ ہے حمزہ خا زال اور باب افتعال، یہ دونوں مل کر ایک خاص ایکسیپشن بن رہی ہیں، یہ مادہ اور یہ باب. نہ تو اس مادے میں باقی جگہوں پہ کوئی اس طرح کی گڑبڑ ہے، نہ باب افتعال میں کسی اور مادے کے ساتھ کوئی اور گڑبڑ ہے. یہ مادہ اور یہ باب، ان کے ساتھ یہ خاص معاملہ چل رہا ہے ہمارا، اس لیے میں پورا اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں یہ بنا کیسے ہے. تو اس کا مصدر بن گیا افتعال کے وزن پر اتخاذ. اچھا، اتخاذ کے معنی ہوتے ہیں بنانا. کیا معنی ہوتے ہیں؟ بنانا، یا اس کے معنی ہوتے ہیں پکڑنا. اچھا، یہ جو بنانا کے معنی ہے تو اس کے بھی دو مفعول آتے ہیں، اس کے دو مفعول آتے ہیں. کس کو بنانا اور دوسرا ہے کیا بنانا. تو اس کے ساتھ ہمیں دو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے. اب اگر ہم عبارت کی طرف جائیں تو اس عبارت میں ہمیں ایک مفعول دیا ہے الاجلا، یعنی تم نے بنایا بچڑے کو، لیکن کیا بنایا وہ وہاں ذکر نہیں ہو رہا. تو اب ایک جو ضمنی بات ہے وہ یہ کہ یہ جو الاجلا ہے یہ ہمارا مفعول اول ہے، یہ اس کے ساتھ ایک مفعول ثانی ہمیں محذوف ماننا پڑے گا اور وہ ہے الہن. الہن کا جو لفظ ہے یہ مفعول ثانی ہو گیا اس اتخاذ کا، یعنی تم نے بچڑے کو معبود بنایا، بچڑے کو معبود بنایا. تو اب اگر میں واپس لے کے چلوں آپ کو تو اس کا اب ہم کسی درجے میں ترجمہ کر سکیں گے، اور کیا کہ انکم، یقیناً تم، ظلم تم ظلم کیا، یقیناً تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں پر. کس وجہ سے، کس سبب سے تم نے ظلم کیا، یعنی کیا ایسا کام تم نے کیا کہ تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. باتخاذکم الاجلا، تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کے سبب، یا تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا. یعنی یہ جو یہ معذو قرآن کی ورڈنگ میں نہیں ہے، یہ اتخاذ کی ایک ضرورت ہے، جملے کی ضرورت ہے کہ اتخاذ کا دوسرا مفعول ہمیں چاہیے. وہ کیا ہونا چاہیے؟ اس سیاق و سباق میں الہ کا لفظ وہاں فٹ ہوتا ہے، کہ کیونکہ انہوں نے بچڑے کو بنایا کیا تھا؟ معبود بنایا تھا، تو اس لیے الہن کا لفظ وہاں معذوف، وہ سیاق و سباق سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے. تو اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اور با ثابت ہے تعلیل کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے یا سبب کے لیے. اس کی مثال جیسا کہ، اب یہاں پر وہ آیت کا ہم ترجمہ کر لیں تو کیا ہوگا؟ یقیناً تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر بسبب
बछड़े को माबूद, ये माबूद का लफ्ज ब्रैकेट में, बछड़े को माबूद बनाने के, बछड़े को माबूद बनाने के सबब तुमने अपनी जानों पे जुल्म किया। यानी तुमने अपनी जानों पे जुल्म किया बछड़े को माबूद बनाकर। ये जो बछड़े को तुमने माबूद बनाया, इसकी वजह से तुमने अपनी जानों पे जुल्म किया। तो ये जो बा आया है बित्तिखाजी में बा, ये है हमारा बा सबबिया या बा तालीलिया। यानी पीछे वाला जो काम हुआ है उसकी इल्लत क्या है, उसका सबब क्या बना है, वो सबब या वजह वो हमने इस बा के जरिए से बयान कर दी। अच्छा जी, अगला देखिए मामला क्या आ रहा है। नंबर 4 हमारे पास जो इसका इस्तेमाल है वो क्या है, लिल मुसाहबती। लिल मुसाहबती, मुसाहबत कहते हैं साथ होना, साहिब या सहाबी क्या बेसिकली वो साथ साथ होना। तो वलिल मुसाहबती, यानी यहाँ पे फिर वही है कि वल बाउ साबिततुन लिल मुसाहबती, बा साबित है मुसाहबत के लिए। तो वा लिल मुसाहबती नहवु, अब नहवु से पहले वही है मिसालुहु नहवु। अब क्या मिसाल लिखी हुई है जी नहवु में, इश्तरैतुल फरसा, इश्तरैतुल फरसा बिसरजिही। तो बाकी तो मिसाल वही है, असल जो मिसाल आ रही है उसको समझ लेते हैं। इश्तरैतु जी, तो इश्तरैतु कौन सा सीगा है, वाहिद मुतकल्लिम, ठीक है ना। तो इसका फेल और फाइल दोनों इसके अंदर ही आ गए। अल फरसा क्या बन जाएगा इसका, मफूल। तो इश्तरैतुल फरसा का मतलब होगा मैंने खरीदा घोड़े को, मैंने खरीदा घोड़े को। बिसरजी, सर्ज कहते हैं जीन जो होती है उसकी, उसके वो जो सीट लगी होती है ना उसको कहते हैं सर्ज। तो बी हो गया हरफे जार, सरजी जो है वो हो गया मुजाफ, ही की जमीर हो गई मुजाफ इले, और ये ही की जमीर घोड़े की तरफ लौट रही है। और सरजी ही जो है ये मजरूर हो गया, और ये जो जार और मजरूर है ये पूरा मिलकर बन गया मुताल्ले का फेल। तो ये जो पूरा हिस्सा है ये बन गया हमारा जुमला फेलिया खबरिया। और ये साथ ही जो है वो इसका नहवू का मुजाफ इलैहि हो गया, यानी नहवू मुजाफ और ये पूरा जुमला उसका मुजाफ इलैहि। तो अब हम इसका कर लेते हैं तर्जुमा। या इसकी एक मिसाल अगर आपको और दे दूं तो जैसे हम कहें कि अल्लाह ने क्या हुक्म दिया कि सब्बिह बी हमदी रब्बिक। तो यहाँ सब्बिह हुक्म आ गया, आप तस्बीह कीजिए। ये तस्बीह किसके साथ करनी है, अपने रब की हमद के साथ। तो वो साथ होने वाला जो पहलू है ना वो इस बी के जरिए से वाज़ेह हो रहा है। इस तरीके से अगर कोई शख्स ये कहे कि जा ज़ैदुन बी वलदिही, तो जैद आया अपने लड़के के साथ। तो ये साथ वाली जो मिसालें हैं वो इससे वाज़ेह हो रही हैं। अलबत्ता इसको जरा तर्जुमा कर लें तो हम कहेंगे कि और बा साबित है मुसाहबत के लिए, यानी साथ के लिए। उसकी मिसाल जैसा कि, हाँ अब क्या है, मैंने खरीदा घोड़े को उसकी जीन के साथ। ठीक है, तो ये अलहमला हमने 4 इस्तेमालात जो है वो अब तक देख लिए हैं। एक पिछली क्लास में देखा था, 3 आज की क्लास में हमने देख लिए। कुल 10 इस्तेमालात हैं इसके।
با کے 10 استعمالات ہیں، تو 4 الحمدللہ ہم نے دیکھ لی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ الحمدللہ 4 مثالیں اب تک ہمارے سامنے آ چکی ہیں با کے استعمالات کی. اگلی کلاس میں ہم تعدیہ یعنی متعدی بنانے کے لیے بھی با استعمال ہوتا ہے، یہاں سے ہم انشاءاللہ گفتگو کا آغاز کریں گے. تو آپ سے اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.